بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر مقام پر اپنے ذکر کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جوڑا ہے۔ اذان ہو، اقامت ہو، نماز ہو، جو بھی موقع ہے، اللہ تعالی نے اپنی الوہیت کے ساتھ ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی جوڑا ہے۔ اذان میں اگر یہ گواہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہیں یہ بھی گواہی دی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی دونوں گواہیاں اقامت میں بھی ہیں۔ نماز میں بھی جب التحیات پڑھی جاتی ہے، اللہ کی الوہیت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ درود شریف تو پورا کا پورا آپ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، وہیں اللہ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہو۔ اللہ کا ذکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ کسی مہینے کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ یا کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ ایمان والے کے دل میں اللہ کی یاد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد موجود رہنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں حال کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے طور سے طے کر لی ہیں اور یہ سمجھ لیا ہے کہ یہی اصل ہے، وہیں ہم نے ایک بات یہ بھی طے کر لی ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو سیرت کے عنوان سے جلسے کرنے چاہیے، اور صرف ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے عنوان سے جلسہ کر لینے سے، محفلیں منعقد کر لینے سے، جلوس نکال دینے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے ہمارے اوپر، جو حق ہے اس امت کے اوپر، وہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ ناسمجھی کی بات ہے، یہ کم فہمی کی بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اللہ کے بعد ہر ایمان والے پر اتنے ہیں کہ اگر وہ پوری زندگی اس میں کھپا دے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور آپ کا سب سے بڑا حق آپ کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔
اپنی زندگی کو آپ کی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہے، یہ آپ کا حق ہے، اور اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے تھا تاکہ آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ بنیں۔ ہر آنے والا جو بھی عمل کرنا چاہتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے سامنے آپ کی زندگی نمونہ ہو کہ اگر اس طرح عمل کرو گے جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اگر اس طریقے سے ہٹ کر کرو گے، چاہے جو کچھ کرو، نماز اگر پڑھو گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے تو وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ صدقہ نہیں ہے، وہ خیرات نہیں ہے۔ ہر وہ عمل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہوگا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یوں سمجھ لو کہ دین نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، اور یوں سمجھ لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ نام ہے آپ کی اتباع کرنے کا۔ جو آپ کی پیروی کرتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے، آپ کی سنتوں پر چلتا ہے، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے۔ اور جس کی زندگی میں سنت نہیں، جس کی زندگی میں پیروی نہیں، جس کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں، اس کی زندگی میں محبت بھی نہیں، ہرگز نہیں، اس کی زندگی میں محبت ہے ہی نہیں۔ محبت نام ہے اتباع کا، محبت نام ہے پیروی کا، محبت نام ہے آپ کے نقش قدم پر چلنے کا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے عجیب انداز میں ارشاد فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے، اور جس درجے میں میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اسی درجے میں اللہ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ اتباع سنت ہے۔ جس کی زندگی میں جس درجے کا اتباع سنت ہوگا وہ اسی درجے میں اللہ کا محبوب ہوگا، اللہ اس سے اتنی ہی محبت کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اتباع سنت سے، اللہ جب محبت کرنے لگتے ہیں تو جبریل سے کہتے ہیں کہ جبریل، میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل امین محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبریل امین آسمان میں موجود فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اتباع سنت کے نتیجے میں اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرو۔ تو تمام فرشتے اللہ کے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی محبت دنیا میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور دنیا والے بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ہم اور آپ اپنی کھلی آنکھوں سے کرتے ہیں۔
اللہ کے وہ بندے جن کی زندگی کا مشن ہی اتباع سنت تھا، سنتوں پر مر مٹنا تھا، ان کی محبت آج ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، ان کا زمانہ پایا نہیں ہے، لیکن آج بھی جب ان کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، ان کا نام آتا ہے، تو ہمارے دل ان کی محبتوں سے بھر جاتے ہیں۔ ان کی شان میں کوئی ادنا گستاخی کر دے تو ہم مارنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ صدیاں گزر گئی، اللہ کے وہ بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ یہ وہی محبت ہے جو اتباع سنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کی محبت دنیا والوں کے دلوں میں آ جاتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ جب میں ابتدائی درجے میں تھا عالمیت کے، میزان اور منشئب پڑھ رہا تھا۔ میزان اور منشئب بالکل پہلی جماعت میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے عالمیت میں، اور یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دن سبق کے دوران والد صاحب نے مجھ سے کہا، یوسف کیا تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے تم قطب اور ابدال بن جاؤ؟ فرماتے ہیں اس وقت تو میں جانتا بھی نہیں تھا کہ قطب کسے کہتے ہیں اور ابدال کسے کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ضرور بتا دیں، تو ارشاد فرمایا، یوسف جس زمانے میں لوگوں نے کسی سنت کو چھوڑ دیا ہو، اس سنت کو ہر حال میں زندہ کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس کی پابندی کرنا اور اس سنت کو زندہ کر دینا، یہ قطب اور ابدال بنانے کے لیے کافی ہے۔ ابن العربی ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، شیخ محی الدین ابن العربی بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص اگر اتباع سنت کے جذبے سے مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور وہ اپنا داہنا پیر پہلے مسجد میں داخل کرتا ہے اور اس بنیاد پر کرتا ہے کہ یہ میرے آقا کا طریقہ ہے، میرے آقا کی سنت ہے، تو وہ اس شخص سے بدرجہ افضل ہے جو کرامت کے طور پر 100 بار فضا میں اڑے۔ کسی کو فضا میں پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے دیکھو، ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ اڑتے ہوئے دیکھو، اس شخص سے اللہ کا وہ بندہ افضل ہے جو مسجد میں داخل ہوتے وقت اس جذبے سے پہلے دایاں پیر مسجد میں داخل کرتا ہے کہ یہ میرے آقا کی سنت ہے اور یہ میرے آقا کا طریقہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت تو ایمان کا جز ہے۔ جس دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں، اس دل میں ایمان نہیں۔ محبت جتنی بڑھتی جائے گی ایمان اتنا کامل ہوتا چلا جائے گا، تو محبت کے بغیر تو ایمان ہی نہیں۔ لیکن آخر محبت نام ہے کس چیز کا؟ فرمایا محبت نام ہے اتباع کا، پیروی کا۔ جس نے زندگی بھر ایک مرتبہ نہ نعرہ لگایا ہو محبت کا، لیکن زندگی کے ہر شعبوں میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا رہا، صحیح معنوں میں محبت کرنے والا وہ ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں،
یہ خود آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکتا ہے کہ تیری صبح اور تیری شام اس حالت میں ہو کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی میل نہ ہو، کوئی کدورت نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، اگر تو یہ کر سکتا ہے، تیرے دن رات اس طرح گزر سکتے ہیں، ففعل، تو بیٹے ایسا ضرور کر. پھر ارشاد فرمایا یا بنی ھذا من سنتی، میرے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے، میں اپنے دل میں کسی کی طرف سے میل نہیں رکھتا، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو سب کچھ اتباع سنت ہے، پیروی ہے آقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ اور بڑے عالم، بڑے محدث اور بڑے مفسر گزرے ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کی جیل میں قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا تھا اور اس پر جو حواشی لکھے تھے، تفسیری نوٹ لکھے تھے، وہ پورے نہیں ہو سکے تھے، چند پارے تک وہ لکھ سکے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا. ان تفسیری نوٹ کی تکمیل فرمائی ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت شیخ الہند کے چہیتے شاگرد تھے. اور وہ جو مختصر سے نوٹ لکھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ بڑی بڑی تفسیر کی کتابوں کا نچوڑ اس نوٹ میں انہوں نے تحریر کر دیا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھتا تھا. کثرت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے قرآن میں، ان کا واقعہ جگہ جگہ بیان فرمایا ہے اور بڑے اہتمام سے ذکر فرمایا ہے. تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ہمارے آقا کا مقام اور مرتبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنے اہتمام کے ساتھ اور آقا کا تذکرہ اتنے اہتمام کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں رہ رہ کر یہ سوال اٹھتا تھا، لیکن جب قرآن کریم کی اس آیت پر میں نے غور کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جب اس پر میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا تذکرہ ایک طرف اور قرآن کریم کی اس آیت کا صرف ایک جملہ یحببکم اللہ اس پر بھاری ہے. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں دو انعام سے نوازے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم.
اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور اللہ تمہاری مغفرت فرما دیں گے۔ میں نے یہ سوچا کہ جب آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع کرنے پر اللہ بندے کو یہ صلہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، جب آپ کی پیروی کا یہ مقام ہے، اس کا یہ حال ہے، تو خود آپ کی ذات اور آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہوگا۔ پھر میں مطمئن ہو گیا کہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ سارے تذکرے جو قرآن کریم میں موجود ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور قرآن کریم کی یہ آیت جس میں آپ کا تذکرہ ہے دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو یہ پلڑا جھک جائے گا۔ تو اصل چیز میرے دوستو اتباع ہے۔ جو متبع ہے وہ محب ہے، جو اتباع کرنے والا ہے وہ محبت کرنے والا ہے، اور جو اتباع کرنے والا نہیں ہے وہ محبت کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ اتباع پر یہ دو وعدے اللہ نے فرمائے ہیں کہ اللہ محبت کرنے لگیں گے اور مغفرت فرما دیں گے۔ اس کے بعد بتائیے پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ کی محبت مل گئی اور مغفرت بھی مل گئی۔ اللہ کی محبت جس بندے کو مل جائے اور اللہ کی مغفرت مل جائے پھر اسے اور کیا چاہیے؟ سب کچھ تو اسے مل گیا، لیکن سنت پر اور بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری کوئی سنت مٹ گئی ہو، لوگوں کا اس پر عمل نہ رہ گیا ہو۔ سنت کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی سنت ہماری زندگی سے نکلتی ہے تو اس کی جگہ پر کوئی نہ کوئی بدعت آ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے سے کوئی سنت نکلتی ہے تو وہ جگہ خالی نہیں رہتی، اس جگہ پر کوئی نہ کوئی بدعت آ جاتی ہے، اور پھر جب بدعت آ گئی اس جگہ پر تو دوبارہ سنت کو زندہ کرنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اس سنت کو معاشرے میں زندہ کرنا چاہتا ہے یا اپنے گھر میں زندہ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی مخالفت اس کے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے، گھر والے ہی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے کسی سنت کو زندہ کیا، اس سنت کے امت کے درمیان سے مٹ جانے کے بعد تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ شہادت پر اللہ کیا عطا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ لیکن جو ایک مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اتباع کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے، جو سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البررہ، اللہ کے نیک بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور نافرمانوں کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دی جاتی ہے۔ والسعۃ فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ والثقۃ فی الدین، اور دین میں اسے پختگی عطا فرماتے ہیں۔ سنت پر عمل کرنے کے یہ 4
نتائج ہیں جو بندے کو ملتے ہیں۔ اور میرے دوستو، صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ان کے مقام اور مرتبے پر غور کیجئے تو انہیں جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ اتباع سنت کے نتیجے میں ہی حاصل ہوا ہے۔ وہ کس درجے میں اتباع کرتے تھے؟ ہر حال میں، جس نے جس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بس اس نے آپ کی اسی حالت کو اپنی پوری زندگی کے لیے نمونہ بنا لیا۔ جو طلباء حدیث پڑھتے ہیں اور حدیث میں ایک ہی عمل مختلف طریقوں سے ذکر کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر ہاتھ کو کندھے تک اٹھانا چاہیے یا ہاتھ کو کانوں تک اٹھانا چاہیے۔ احناف کے ہاں کانوں تک اٹھانا چاہیے، شوافے کے ہاں اور دوسرے ائمہ کے ہاں کندھے تک اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک بھی اٹھایا ہے اور یہاں تک بھی اٹھایا، جس نے جس حال میں دیکھا ہے۔ ایسے بھی صحابہ ہیں جن کو صرف ایک مرتبہ مدینے میں آنے کا موقع ملا اور ایک ہی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، انہوں نے ہاتھ کو جتنا اٹھاتے ہوئے دیکھا اتنا نقل کر دیا اور پوری زندگی اسی پر عمل کرتے رہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب سردی کا زمانہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوتے تھے، اور چادر اوڑھنے کی حالت میں جب ہاتھ کو اٹھایا جائے تو ظاہر سی بات ہے کندھوں تک اٹھانے میں کچھ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، کانوں تک نہیں۔ اور جب سردی کا زمانہ نہیں ہوتا تھا، چادر اوڑھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، تو ہاتھ کو کانوں تک اٹھاتے تھے۔ لیکن جس نے سردی کے زمانے میں آپ کو دیکھا، اس نے وہ عمل لے لیا، اور جس نے یہ دیکھا کہ جب کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی تو آپ ہاتھ کو کانوں تک اٹھاتے تھے، انہوں نے وہ عمل لے لیا۔ ان کے سامنے تو صرف اتباع تھا، پیروی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ہمیشہ اپنے گریبان کو بند رکھتے تھے، کھلا ہوا نہیں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، اتفاق سے اس وقت آپ کا یہ گریبان کھلا ہوا تھا، بٹن لگے ہوئے نہیں تھے۔ اس حالت میں انہوں نے دیکھا، پھر پوری زندگی انہوں نے اپنے گریبان کو کھلا رکھا، اور صرف انہوں نے نہیں، ان کی اولاد نے اس پر عمل کیا، ان کے پوتوں نے اس پر عمل کیا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا اتباع کے بارے میں، سنت کی پیروی کے بارے میں، جس کے نتیجے میں ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا۔ آج امت اس جذبے سے خالی ہو گئی تو رسوا ہو رہی ہے، خوار ہو رہی ہے، ماری جا رہی ہے، کاٹی جا رہی ہے، بے عزت ہو رہی ہے، اس کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، اس کا کوئی وزن نہیں رہ گیا دنیا والوں کی نظر میں۔ اور جب تک اتباع تھا امت کی زندگی میں، ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ وہ واقعہ میں نے بارہا سنایا ہے آپ کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ آمد کی خبر ان کے خاندان والوں کو ملی، جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑا خاندان تھا حضرت عثمان غنی کا، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایلچی بنا کر صلح کی گفتگو کرنے کے لیے بھیجا بھی تھا۔ وہ پوری طرح سے تیار ہو کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے آئے۔ جب حضرت عثمان غنی سے ملے اور ان کا لباس دیکھا تو ان کی لنگی جو ہے یہ آدھی پنڈلی تک تھی،
یہ نیچے کا حصہ کھلا ہوا تھا، اور اس وقت مکہ والوں میں جو رواج تھا، جو دستور تھا کہ جو جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اس کے بڑے سردار ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ اس کی لنگی ایڑی کے نیچے ہو، جتنی زیادہ نیچے ہوتی تھی اتنا بڑا سردار مانا جاتا، جو جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اس کا کپڑا ایڑی سے اتنا زیادہ لٹکتا ہوتا تھا۔ خاندان والوں نے کہا عثمان، جس طرح تم نے لنگی پہن رکھی ہے، مکہ کے سردار جب تمہیں اس حال میں دیکھیں گے تو وہ تمہیں بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ سردار کی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی لنگی ٹخنے کے بجائے ایڑی کے نیچے جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا بڑا سردار سمجھا جاتا ہے، اور تم تو اپنے خاندان کے سردار ہو۔ تو کیا فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہاکذا عزرت صاحبنا، ہمارے صاحب کی لنگی ایسی ہی ہوتی، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا، جس کی جو سمجھ میں آئے وہ سمجھتا رہے، لیکن یہ میرے آقا کی سنت ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر مکہ میں گئے، دو پیغام دے کر اللہ کے رسول نے بھیجا تھا، ایک یہ کہ مکہ والوں سے کہو ہم لڑائی بھڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے، اپنا احرام کھولیں گے اور خاموشی سے واپس ہو جائیں گے۔ اور جو کمزور مسلمان مکہ میں رہ گئے ہیں، ہجرت نہیں کر سکے ہیں، ان کو یہ خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ جلد ان کے لیے راستے پیدا کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دونوں پیغام دے دیا۔ اب خاندان والوں نے کہا کہ عثمان تم مکہ آئے ہوئے ہو تو طواف بھی کر لو، عمرہ بھی کر لو، تم تو آ گئے ہو، تم کر لو، تم کو کوئی روکے گا نہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میرے آقا کو تو حدیبیہ میں روک دیا گیا ہو اور عثمان یہاں طواف کرے اور عمرہ کرے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو یہ جواب دے رہے ہیں، اور حدیبیہ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے صحابہ کے درمیان کہ عثمان کے تو مزے ہیں، وہ تو مکہ پہنچ گئے، اب وہ طواف کر رہے ہوں گے اور عمرہ کر رہے ہوں گے، اور ہمیں یہاں روک دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی اور لوگوں کی یہ گفتگو پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، لو مکث کذا وکذا ما طاف عثمان، اگر عثمان اتنے سال تک مکہ میں رہ جائیں تب بھی عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے، میرے بغیر عثمان طواف نہیں کریں گے۔ یہ اعتماد تھا مدنی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان غنی پر۔ اور اتباع میں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مشہور تھے کہ اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے کہ جو ان کے جذبات سے واقف نہ ہو تو وہ یہی کہتا کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے۔ مکہ سے مدینہ آتے ہوئے اور مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں جہاں قیام فرمایا تھا، جہاں جہاں نماز پڑھی تھی، حتیٰ کہ جہاں جہاں استنجا کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام جگہوں کو جانتے تھے۔ جب وہ سفر کرتے تھے تو ہر اس جگہ پر رکتے تھے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے۔ جس درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا تھا اس درخت کے نیچے قیام فرماتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دور سے پانی لا کر اس درخت کی جڑوں میں پانی ڈالتے تھے
اور جذبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ درخت جب تک رہے گا سوکھے گا نہیں، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مجھے ملتا رہے گا۔ اگر استنجے کی حاجت نہیں ہوتی تھی تو پھر بھی اس جگہ تک جاتے تھے جہاں اللہ کے رسول نے استنجا فرمایا ہوتا تھا، اور استنجا کرنے کی کیفیت میں بیٹھتے تھے، اور جب خادم پوچھتا تھا کہ حضور آپ کو ضرورت تو نہیں تھی استنجے کی، پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا اسی طرح دیکھا ہے میں نے اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میرے دوستو، محبت ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہی ہے۔ محبت کے بغیر ایمان نہیں، اور محبت اتباع کے بغیر نہیں۔ محبت کے بغیر ایمان نہیں، اور اتباع کے بغیر محبت نہیں۔ جہاں اتباع نہیں وہاں محبت نہیں۔ لاکھ گلیاں سجا لو، جھنڈیاں لگا لو، نعرے لگا لو، جلوس نکال لو، سیرت کے نام سے جلسے کرو، لیکن اگر اتباع نہیں ہے، اور اتباع کا مطلب جانتے ہیں؟ ہر چیز میں اتباع۔ ہمارے لیے تو اب تو یہی مشکل ہو گیا ہے کہ آپ کی اتباع میں آپ کی شکل بنانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت کیسی تھی، وہ بنانا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ اس میں کچھ نہیں لگتا ہے، کچھ نہیں لگتا، بس اندر کا نفس ہے وہی رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اصل پیغام ربیع الاول کا یہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جائے، آپ کا اتباع کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب